گفتگو کے درمیان ایک لفظ آیا قرض حسن. تو قرض حسن یہ ایسا لفظ ہے جس سے عوام و خواص بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس قرض حسن کو آپ علمی اور عرفانی طور پہ کس طرح بیان کریں گے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. تو اور یہ قرض حسن کا لفظ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے، مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ ہے. وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یہ بھی آیا ہے. تو قرض حسن کیا ہے، اس کی تفسیر میں علماء کرام کا اختلاف ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ قرض حسن ہے. بعض نے کہا کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ قرض حسن ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی متعدد باتیں کی گئی ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو دراصل ان تمام متعدد و مختلف تفسیروں میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف تضاد نہیں ہے، ان تفسیروں میں باہمی کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف جو ہے اختلاف تنوع ہے. یعنی گویا قرض حسن کے دائرے میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. تو قرض حسن یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر مال خرچ کرے تاکہ اس کے دین کی نشر و اشاعت ہو، یہ بھی قرض حسن ہے. ایسے انسان اگر اپنے اہل و عیال پر مال خرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے بچوں پہ مال خرچ کر رہا ہے، حلال طریقے سے کما کر کے حلال طور پر خرچ کر رہا ہے، تو چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، یہ بچے بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں. ان پر مال خرچ کر کے ان کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، ان کو ایک فیوچر جنریشن کے طور پر ہم لے رہے ہیں کہ اسلام کی، مسلمانوں کی، انسانیت کی یہ ایک بہترین نسل ہم تیار کر رہے ہیں. یہ بڑے ہو کر کے جب ان کے اوپر مال خرچ کریں گے، بڑے ہو کر کے یہ اچھے انسان بنیں گے، اچھے مسلمان بنیں گے، دنیا کو، انسانیت کو، اسلام کو اور خلق خدا کو یہ فائدہ پہنچائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی بہت اچھا کام ہے. ہم کھیتی آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اور اگر عام انسانوں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ خیر الناس انفعکم للناس، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. اچھا، اور قرض حسن کا ایک مفہوم اور بھی ہے. قرض حسن کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کسی بندہ مومن کو مال کی ضرورت ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، اور آپ کے مال دے دینے سے بطور قرض، ٹھیک ہے، وہ آپ کو واپس کر دے گا بعد میں. تو آپ نے دیا، اور دیتے وقت آپ کی نیت یہ ہے کہ مثلا آپ نے 2 مہینے کا ٹائم پیریڈ دیا اس کو کہ 2 مہینے بعد مجھے واپس کر دیجیے گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ جو اس کو مال دیا یہ بھی ایکچولی قرض حسن ہی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ حسن کیوں ہے؟ اس لیے کہ چونکہ اس کے اندر بھی حسن یہ ہے کہ وہ انسان ضرورت مند تھا اور اس ضرورت مند انسان کی ضرورت پوری ہو گئی. پھر اگر آپ اس کا جو ٹائم پیریڈ آپ نے متعین کیا ہے اس میں آپ مہلت دے دیں اس کو، اگر 2 مہینے میں نہیں دے پا رہا ہے تو آپ سختی نہ کریں، اس کو ذلیل و رسوا نہ کریں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی قرض حسن کے دائرے میں ہو جائے گا. یا یہ کہ آپ نے کچھ حصہ اس کا معاف کر دیا، یا یہ کہ آپ نے اس کو یہ کہہ دیا کہ آپ جب چاہیں اپنی آسانی سے، اپنی سہولت سے ہم کو دے دیں، تو یہ بھی قرض حسن کے اندر شامل ہے. یہ تمام چیزیں قرض حسن کے اندر